کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جس شخص کے لیے آپ نے اپنا سب کچھ، اپنی تمام خوشیاں قربان کر دی، وہ اب آپ کو اپنی نظروں میں نہیں رکھتا؟ کیا آپ کے الفاظ، آپ کے احساسات اور آپ کی موجودگی اس شخص کے لیے عام ہو گئی ہے جو کبھی آپ کی مسکراہٹ کو پسند کرتا تھا؟ دل میں ایک عجیب سی کرب اور درد ہے جب آپ کو شوہر کی توجہ اور محبت کم ہو جاتی ہے تو وہ خود کو ادھر ادھر غیر اہم محسوس کرنے لگتا ہے۔ لیکن انتظار کرو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فاصلے کو ختم کرنے آپ کے رشتے میں وہی محبت یا اس سے بھی گہرائی کو واپس لانے کا ایک نفسیاتی اور روحانی راز رکھتا ہے؟ ایک سادہ چال جو دوری پیدا نہیں کرتی بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ جوڑنے کا کام کرتی ہے۔ آج اسلام اور نفسیات کی روشنی میں ہم اس درد کا علاج سیکھیں گے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں کیونکہ اس میں چھپا آخری جملہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کو ایک نئی امید اور ایک نیا راستہ دے گا۔ جب ایک عورت محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی قدر نہیں کرتا تو وہ جذباتی گھبراہٹ کے موڑ میں چلی جاتی ہے۔ وہ سوال کرتی ہے، شکایات کرتی ہے، ناراض ہوتی ہے اور بار بار اسے اہم محسوس کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نفسیاتی اصطلاح میں اسے پرجوش لگاؤ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ جتنا زیادہ شکایت کریں گے، آدمی جذباتی طور پر اتنا ہی پیچھے ہٹ جائے گا۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ہر کوشش ناکافی ہے اور وہ تیزی سے خاموش یا ناراض ہوتا جاتا ہے۔ آپ اپنی عزت کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، اور یاد رکھیں، بھیک مانگنے سے حاصل ہونے والی توجہ اور محبت کبھی دل کو سکون نہیں دیتی۔ جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا، اس کی قدر کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ اب اس مسئلے کو خاص اسلامی اور روحانی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے، پھر یہ محبت کیوں کم ہو جاتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی تنہائی میں سوچا ہے کہ شاید آپ نے نادانستانہ طور پر اپنے شوہر کو ایک ایسی حیثیت اور انحصار دے دیا ہے جو صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے تھا؟ جب ہم اپنے تمام امیدیں اور اپنی آخری آسودگی کسی فانی انسان پر لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے ذریعے ہمیں یاد دلانے کے لیے بھیجتا ہے کہ حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر اور ذکر میں ہے۔ جب آپ اپنے شوہر سے احترام کا مطالبہ کرتی ہیں اور اسے قبول نہیں کرتی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، اے میری بندی، مخلوق سے اپنی توقعات اپنے خالق سے منتقل کر دے۔ تو چال کیا ہے، وہ سادہ عمل کیا ہے؟ کیا اس رشتے کو زندہ کر سکتا ہے؟ مخلصانہ خاموشی اور اللہ پر بھروسہ، ایک باوقار دستبرداری۔ آج سے در حقیقت اس لمحے سے شکایات اور توجہ کا مطالبہ کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی توجہ اس سے اپنے رب کی طرف موڑ دیں۔ جب آپ اپنے شوہر کو کچھ جگہ دیں گے، جب آپ اس کی توجہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے اندر سکون پیدا کریں گے تو اس کی گہرائی صدمہ پہنچے گا۔ وہ سوچے گا کہ وہ عورت جو ذرا سی بے حسی پر پریشان ہو جاتی تھی، اچانک اتنی مطمئن اور پرسکون کیسے ہو گئی؟ لیکن یاد رکھیں، اس کا مقصد آپ کی انکی مطمئن کرنا نہیں۔ آپ کو اب بھی اپنے گھر کے کام کرنے ہوں گے، مسکراہٹ کے ساتھ، اچھی شکل، اچھے اخلاق کے ساتھ، لیکن اپنی اندرونی خوشی کے لیے اس پر بوجھ نہ ڈالیں۔ آپ کو خود کو بہتر بنانا ہوگا۔ آپ کی دعاؤں میں خوشیاں لائیں، تہجد کی تاریخ میں اللہ کے حضور رونا۔ آج سے آنسو بہانا شروع کر دیں اور صرف اللہ کے حضور اپنے شوہر کی شکایات کریں۔ اللہ دل کو فتح کرنے والا ہے، وہ دل کو بدلنے والا ہے۔ جب آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے گا تو آپ کے چہرے پر روحانی چمک، سکون اور ایک کشش پیدا ہو جائے گی جو آپ کے شوہر کو خود بخود آپ کی طرف کھینچ لائے گی۔ نفسیات کہتے ہیں کہ ایک مرد صرف سے زیادہ اس عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو جذباتی طور پر مضبوط اور جذباتی طور پر مستحکم ہوتی ہے،
اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جذباتی طاقت صرف اللہ پر مکمل بھروسہ حاصل ہوتا ہے۔ اپنے شوہر میں عیب تلاش کرنے کی بجائے اس کی چھوٹی چھوٹی خوبیوں کو بھی یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ شکر گزاری میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن وعدہ کرتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اپنے رشتے کو انا کی جنگ میں مت بدلیں۔ محبت مانگی جانے والی چیز نہیں ہے بلکہ بانٹنے کی چیز ہے۔ جس دن آپ اپنے اندر کی خالی پن کو اللہ کی محبت سے بھر دیں گے، اس دن آپ اپنے شوہر کو خود آپ سے اس احترام اور محبت کے اعتراف کرتے ہوئے دیکھیں گے جس کی آپ ہمیشہ حقدار ہیں۔ یقین جانیں صرف ایک ہی ہستی دلوں کو بدل سکتی ہے اور وہ اللہ ہے۔ کوشش کرتے ہیں اچھے اخلاق کو برقرار رکھیں اور نتیجہ اپنے رب پر چھوڑ دیں۔ ایک ایسا سچا اور لازوال راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنا گھر بچا سکتے ہیں اور اپنی کھوئی ہوئی